السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے شدید گرمی کی لہریں اور تعلیم پر ان کے اثرات۔ آج ہم خاص طور پر پنجاب میں جو حالیہ شدید گرمی کی لہر چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بات کریں گے کہ یہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت تعلیمی نظام الاوقات اور طلبہ کی صحت پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ بالکل، اور ہم صرف مقامی صورتحال تک ہی نہیں رہیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی تعلیم کے عمل میں کیا رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، اور یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں تعلیم کی جو بنیادی اہمیت ہے وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس اس موضوع پر دیکھیں کئی ذرائع سے معلومات ہے۔ ARY نیوز ہے، نوائے وقت، ڈیلی پاکستان اور اردو VOA کی رپورٹس ہیں، اور ساتھ ہی ایجوٹاربیا کا ایک مضمون بھی ہے جو تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس پہ ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے پنجاب کی تازہ ترین صورتحال دیکھتے ہیں۔ نوائے وقت بتا رہا ہے کہ شدید گرمی کی لہر ہے وہاں۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان جیسے شہروں میں درجہ حرارت معمول سے آپ دیکھیں 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی PDMA انہوں نے الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اچھا۔ تو اسی شدید گرمی کو دیکھتے ہوئے ARY نیوز کی خبر ہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے 1 جون سے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان تو کیا ہے۔ یہ پہلے سے طے تھا، جی، لیکن سیکریٹری اسکول ایجوکیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو چھٹیاں وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی حالات دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ بالکل، ظاہر ہے یہ طلباء اور اساتذہ کی صحت اور حفاظت کے لیے اہم قدم ہے۔ اور اسی دوران ایک اور بات بھی ہوئی ہے نا، وہ جو جعلی نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا، ڈیلی پاکستان نے رپورٹ کیا تھا۔ جی ہاں، وہ سوشل میڈیا پر 22 مئی سے چھٹیوں کا ایک جعلی نوٹیفیکیشن گردش کر رہا تھا۔ محکمہ تعلیم کو باقاعدہ اس کی تردید کرنی پڑی۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ مستند معلومات کتنی ضروری ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں۔ بالکل، افواہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی انتظامی باتیں، چھٹیاں، نوٹیفیکیشنز، لیکن یہ جو شدید گرمی ہے، کیا یہ صرف چھٹیوں کا ہی باعث بن رہی ہے یا اس کا طلباء کے سیکھنے کے عمل پر بھی کوئی براہ راست اثر پڑتا ہے؟ اردو VOA کی رپورٹ میں کچھ تھا اس بارے میں شاید۔ یقیناً اس کا گہرا اثر ہے۔ اصل میں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ زیادہ درجہ حرارت دماغ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اسے سست کر دیتا ہے۔ اچھا۔ جی، اردو VOA نے امریکہ میں ہوئی ایک تحقیق کا حوالہ دیا ہے جس کے مطابق درجہ حرارت میں اگر صرف 0.55 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو تو طلباء کی سیکھنے کی صلاحیت 1% تک کم ہو سکتی ہے۔ صرف آدھے ڈگری سے 1% کمی، یہ تو کافی تشویشناک بات ہے۔ بہت زیادہ، اور یہ صرف آپ دیکھیں کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو اردو VOA کے مطابق بنگلہ دیش، جنوبی سوڈان، فلپائنز، بھارت، کئی ممالک کو شدید گرمی کی وجہ سے اسکول بند کرنے پڑے۔ اور یہ مسئلہ ترقی پذیر ممالک میں اور بھی آپ کہنے سنگین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں کیا فرق ہے؟ وہاں اکثر اسکولوں میں بنیادی سہولیات جیسے پنکھے تک میسر نہیں ہوتے، یا پھر ٹن کی چھتیں ہوتی ہیں جو گرمی کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ تو جہاں ایئر کنڈیشننگ وغیرہ نہیں ہے وہاں امیر اور غریب علاقوں یا ممالک کے طلباء کے درمیان جو تعلیمی فرق ہے وہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ موسمیاتی تبدیلی ایک طرح سے عدم مساوات کو بھی بڑھا رہی ہے تعلیم کے میدان میں۔ عین ممکن ہے، بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب اسکول زیادہ عرصے تک بند رہتے ہیں، خاص طور پر غریب علاقوں میں، تو چائلڈ لیبر اور کم عمری کی شادی جیسے سماجی مسائل کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ پہلو ہے اس مسئلے کا۔ تو یہ جو گرمی کی لہریں ہیں اور موسمیاتی تبدیلیاں، یہ صرف ہمارے تعلیمی کیلنڈر کو ہی نہیں چھیڑ رہی، بلکہ یہ ہمیں تعلیم کی جو بنیادی اہمیت ہے اس پر دوبارہ سوچنے پر بھی مجبور کر رہی ہیں، ہے نا؟ جب ماحول ہی سیکھنے کے لیے سازگار نہیں رہا تو پھر تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ خاص طور پر آج کل کے جو چیلنجز ہیں، ایجو تربیہ کا مضمون اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، ایجو تربیہ کا مضمون اسی نقطے پر زور دیتا ہے کہ تعلیم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ کسی بھی قوم کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی بقا اور ترقی کی ضامن ہے۔
آج کا جو دور ہے جسے بعض لوگ ذہنی غلبے یا ففتھ جنریشن وار کا دور کہتے ہیں، یعنی نظریات کی جنگ۔ جی، اس میں تعلیم ہی سب سے مؤثر آپ کہہ لیں دفاعی ہتھیار ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو علم کو انبیاء کی میراث کہا گیا ہے۔ قرآن و سنت بار بار ہمیں غور و فکر کرنے، کائنات کے حقائق جاننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایجو تربیہ کے مطابق تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں تعلیم کا ہمیشہ ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ قائد اعظم نے بھی تو ٹھوس تعلیمی بنیادوں پر زور دیا تھا تاکہ نوجوانوں میں عزت نفس پیدا ہو، قوم کی خدمت کا جذبہ بیدار ہو۔ اور مضمون میں یہ بھی تھا کہ آج کل جو فتنے لا دینیت یعنی مذہب سے دوری کے رجحانات ہیں، ان جیسے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ایسی تعلیم ضروری ہے جو صحیح سمت دکھائے۔ بالکل، اور اس کے لیے دیکھیں صرف حکومت یا ادارے ذمہ دار نہیں ہیں، اساتذہ، طلباء، تعلیمی ادارے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی ایک مضبوط اور بامقصد تعلیمی نظام بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ شدید گرمی جیسی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ نہ صرف فوری طور پر ہمارے تعلیمی نظام الاوقات اور طلباء کی صحت کے لیے چیلنجز لا رہی ہیں، بلکہ یہ سیکھنے کے عمل میں جو عالمی سطح پر عدم مساوات ہے اور تعلیمی تسلسل میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان جیسے گہرے طویل مدتی مسائل کو بھی سامنے لا رہی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ جب ماحولیاتی تبدیلیاں ہمارے روایتی نظاموں بشمول تعلیم کو اس طرح سے متاثر کر رہی ہیں اور دوسری طرف تعلیم ہی ہمیں جدید تہذیبی اور نظریاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، تو پھر معاشرہ ہم سب کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تعلیم کا عمل مؤثر بھی رہے اور بلا تعطل جاری بھی رہے؟ کیا صرف چھٹیوں کے شیڈیول کو آگے پیچھے کرنا کافی ہوگا؟ یا ہمیں اپنے تعلیمی ڈھانچوں کو، پڑھانے کے طریقوں کو، یہاں تک کہ اسکولوں کی عمارتوں کو بھی مستقبل کے لیے بدلنا پڑے گا، انہیں زیادہ ماحول دوست بنانا پڑے گا؟ اور جب روایتی طریقے متاثر ہوں، جیسے اسکول بند ہوں، تو پھر علم پہنچانے کے نئے، مؤثر اور سب کے لیے برابر متبادل کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔